सवाबी की एक बासर सियासी खानदान से आपकी मुलाकात होगी। माशाल्लाह ब्यूटीफुल प्लेस आपकी। ये सियासत में आना हमेशा से तय था? तो अल्लाह का हुक्म था। करियर का फैसला तो वालिद साहब ने लिया, जिंदगी के बाकी फैसले भी बड़े लेते हैं, जैसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। जितना वालिद साहब की सख्ती का जिक्र करें, मुझे लगता है कि बचपन में कोई मारपीट, लेकिन बाबा का कानून सख्त था। आपका जो ड्रेस कोड है वो भी मुनफरिद रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुझे चेंज चाहिए होता है। आप कंटिन्यूसली एक ही फेज में चलेंगे, बोरियत आ जाती है। ये तय है कि जब तक चचा जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली रहेंगे, आपने एमपी ही रहना है? मेरे ख्याल से ऐसे ही है। यूरोप के जो स्कूल्स हैं उनका इस तरह का आउटलुक और इस तरह के कैंपसेस होते हैं? मैं कहता हूँ हमने कोई अच्छा काम किया है, बहुत सारे कामों में सबसे बेहतरीन काम हेल्थ कार्ड है। हम वो काम कर गए जो लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फराज सादिया और आप जानते ही हैं कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था हम सवाबी में आए हैं, जहाँ पर सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरक्की के साथ गुफ्तगू आपने देखी। लेकिन कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही दिन में ना तो कोई फैमिली डेवलप होती है, ना ही कोई कारोबार डेवलप होता है। सो इस हवाले से तरक्की फैमिली जो है उसका एक अपना नाम है। सिगरेट की फैमिली से मुंसलिक है ये बुनियादी तौर पे, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से इस फैमिली ने सियासी असर रसूख हासिल किया, जिसमें सेनेटर लियाकत अली साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, जिनसे कि आज के प्रोग्राम में आप डिटेल गुफ्तगू देखेंगे कि किस तरह से मुमकिन हो पाता है कि ख़ानदान को कामयाबी के साथ और तरक्की के साथ और खुशहाली की तरफ लेके चलना और सियासी तौर पे भी अपने आप को मुस्तहकम करना। और फिर उसके साथ साथ उस्मान तरक्की जो कि MNA है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, कि उनकी क्या काविशें हैं और अपने हल्के में वो कैसे काम करते हैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद अली साहब जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, उनके साथ गुफ्तगू भी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने एक बड़ी शानदार ज़ियाफ़त का और दावत का एहतमाम तो हमारे लिए किया ही है, जो कि आपने देखा, और अब सामने सब मौजूद है और हमसे गपशप करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ उन्होंने एहतमाम किया आपको दिखाने के लिए सवाबी की खूबसूरत ट्रेडिशंस, तो वो क्या है देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हम चलते हैं और तरक्की फैमिली से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम तरक्की फैमिली के साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस फैमिली के रूह रवां हैं, सरखेल हैं, खान ऑफ द खान है माशाल्लाह। थैंक यू जी। और उसके साथ साथ MPA मोहम्मद अली तरक्की साहब, बहुत शुक्रिया आपने। उस्मान खान तरक्की जी, बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी सर जी, कि आपने इस तरक्की पहले है क्या, क्योंकि आप लोग तो यूसुफ ज़ई हैं जी, तो वो खान तो साथ लगता ही था जी। तो फिर ये तरक्की कहाँ से आया? ये चूंकि कास्ट होते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम शहरी किसी भी वक्त किसी भी अस्पताल में जाकर सेहत कार्ड से अपना इलाज करवा सकते हैं। हेल्थ सिस्टम में इनकलाब लाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। बाकी जो सेक्शंस हैं, जो खानदान के जो सब कास्ट हैं, सब कास्ट जो हैं, तो सब कास्ट में फिर वो हो जाते हैं, तो हम तरक्की हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहना चाहिए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एम्पायर जो बिजनेस की भी है और सियासत की भी है, उसके बिल्डर माशाल्लाह आप हैं। अल्लाह के नाम। सो ये कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ? ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं या ये जो कुछ भी सिस्टम देख रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से चलता है। और हम, मेरी सिर्फ इनको ये होती है, कहना ये होता है, और ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक किस्म का सियासतदान है, तो इसमें मैं कहता हूँ अपने आप में सॉफ्टनेस पैदा करो, डाउन टू अर्थ हो जाओ। मैं तो अभी तारीफें कर रही थी कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये जी जी मैंने इनको कहा है कि उनके खाते में अभी भी मेरे उसमें ये नहीं है जी। अभी मतलब है कि मैं और बड़ा भाई हम दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, आप दोनों एक जैसे? हाँ, और वो चाचा भतीजे एक जैसे हैं। अच्छा, वो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सही। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनमें। अच्छा, हाँ, तो मैं इनको कहता हूँ फ्लेक्सिबल हो। लेकिन चलें, वो उनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़ाहिर है मज़हब के मामले में वो फिक्स होंगे कि ये इसमें नहीं।
یہ ان کی طرف تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں, یہ کہتے ہیں بہت سخت گیر ہیں آپ, تو آپ نے میرا خیال ہے خاصا ہی کوئی روب. ہماری الحمدللہ آپس میں کسی جائیداد پہ, کارخانے پہ, زمین پہ, بلڈنگ پہ, اس پہ کوئی نہیں ہوتا ہے. میرا ہمیشہ ان کے ساتھ یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ثوابی کے لوگ جو ہیں, میں کہتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں کہ میں بو ڈاؤن ہو جاؤں, یہ ساری ثوابی میرے کندھوں پہ بیٹھے اور میں ان کی خدمت کروں اور ان کو پھراؤں تو یہ کم ہوگا. انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی ہے, 120 سال پرانی پارٹی ANP, ان کو بھائی نے فرسٹ ٹائم, تو میں نے یہ قطر میں ہوتے تھے جی, یہ الیکٹرانک انجینئر ہیں, اور یہ از بین ورکنگ ود الجزیرہ TV اینڈ دین ہی واز ایڈوائزر ٹو دی قطری گورنمنٹ آن ٹیلی کمیونیکیشن. تو میں ٹی وی میں بھی رہا اچھا یہ 74 ادھر PTV میں بھی رہے ہیں. اچھا ہاں 1 سال. اوکے, یہ نہیں ہمیں معلوم تھا. جی یہ آپ کے ہماری فیملی سے. ہارون بہاری, اظہر صاحب وہ میرے کافی, نذیر وڑوچ میرے جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے ڈائریکٹر انجینئرنگ جب ہم 74-75 میں. کامل صاحب, اختر داد, ارشد داد, یہ ابھی جو ہے نا جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے PTV کے سارے بوسٹرز ایکچولی یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اوریجنیٹر تھے. کلرائزیشن ہم نے خود کیا تھا لاہور کلر میں, جب میں خود, تو میں اور صدیقی صاحب وی ور دیئر ان دیٹ سیشن. تو وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے, یہ کیسے کہ آپ نے وہ سب کچھ, یہ میرے بھائی کا فیصلہ ہوا, اس نے مجھے ان کے جو یہ تھے قطر میں تھے چونکہ, اور یہ چلے گئے تھے کیونکہ ان کے فادر اللہ بخشے وہ اس میں تھے, سول ایویشن میں تھے. تو ان کی یونائٹڈ نیشنز کی ایویشن ٹریننگ اسکول میں پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو یہ پہلے, اس کے بعد پھر وابڈا میں رہا 1 سال, انہوں نے وابڈا میں بھی 1 سال جاب کیا, 3 سال. تو پھر انہوں نے بلایا اپنے پیچھے, تو پھر وہاں کے وہاں ہو گئے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں, ہمیں ضرورت ہے, ہمارے پاس ابھی بھی مین پاور کی شارٹیج ہے, ورنہ اگر ہمارے پاس بندے پورے ہوتے تو الحمدللہ وی کین کور دی ہول آف NWFP. اوکے, یس الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, دیٹ از اے گریٹ اسٹرینتھ کہ اچھا ایک اور آپ کی بڑی کنگ میکر ہیں آپ ماشاءاللہ. ہر ایوان میں آپ کا ریپرزینٹیٹیو موجود ہے ماشاءاللہ. MPA بھی ہے ماشاءاللہ سے, MNA بھی ہے ماشاءاللہ, MPA بھی. اس کے علاوہ بھی آپ کی بڑی اسٹرانگ ایک فٹ ہولڈ ہے جی, اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو یو کہ یہ ساری جو نیٹ ورکنگ, یہ سب چیزیں, یہ بلٹ اپ جسے کہنا چاہیے, یہ اسٹرکچر آپ نے کھڑا کیا فرام نتھنگ. دراصل وہ نیپولین کہتے ہیں نتھنگ از امپاسبل اف یو پٹ یور ہارٹ ان. تو جو کام دل سے کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالتے اور آپ کی مدد کرتے ہیں. اٹس آل لائک, پھر یہ کہ آپ لوگوں کی, پھر میں نے کہا, جیسے میں نے کہا کہ ثوابی کے لوگوں کی, آئی ایم شارٹ آف ورڈز کہ میں ثوابی والوں کے لیے, میں باہر جاتا ہوں, باہر بہت گھومتا ہوں, باہر بہت زیادہ گیا ہوں. تو مجھے کوئی ملتا ہے, پختون ملتے ہیں تو ان سے ملتا ہوں. سب سے پاکستانی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ثوابی والے, مطلب ہے کہ انہوں نے بڑی عزت دی ہے. اللہ نے مرضی. دیٹ از گریٹنس کہ آپ ریگارڈ کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا, لوگوں نے آپ کو اپنا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ چوز کیا. سر آپ مطلب کریڈٹ آپ کو جاتا ہے جیسے کہ ANP کو ڈیفیٹ دینا, ٹکر دینا, لیکن آپ سیاست میں کوئی اتنے متحرک نہیں ہیں MPA صاحب. میرا یہاں اس میں سیاست میں آنا کچھ, یہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے, مخلوق کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ آپس میں, تو وہ یہ ایک ایسا پہاڑ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو توڑ لیں تو اس بندے کو کھڑا کرو. لوگوں نے مشورہ دیا. یہ پہاڑ کی مطلب ہے کہ ANP کو ٹکر دینا. ANP کو, جی ہاں, کیونکہ وہ پہلے کبھی کسی نے جیتا نہیں تھا. اب میں نے کہا یہ میرا کام ہے نہیں, میرا کام کچھ اور ہے. اب مجھے, کیونکہ ان کے کاروبار کا سارا بوجھ وہ بھی میرے کندھوں پہ ہے. اچھا, ہاں, یہ سارے ماشاءاللہ یہ سیر سپاٹے کرتے ہیں. اچھا, آپ بریڈ ارنر ہیں اس پوری فیملی کے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا, پھر اس نے مجھے, چیئرمین صاحب کو ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو باتیں بھی آتی ہے, ٹیکنیک بھی آتا ہے, اس کی باتوں میں اثر بھی ہے. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہو تو یہ جو کرپشن ہوتا ہے, اور یہ اگر تم کڑے ہو گئے, MPA ہو گئے, تو کم از کم یہ وہ تو بنے گا, یہ لوگوں کو تو اپنی وہ مل جائے گی. تو بس میں نے پھر کہہ دیا کہ چلو اللہ کی رضا کے لیے کر دیتا ہوں. تو بس. لیکن آپ نے کوئی لفٹ نہیں کرائی کبھی سیاست, جیت آپ جاتے ہیں
بغیر اجتماعات کے، بغیر لوگوں میں گئے ہوئے، یہ ایک بھی پھر بہت کمال ہے. میں الحمدللہ میں انفیکٹ میں کہتا ہوں میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اوپر آسمان کو دیکھتا ہوں. عزت دینے والا بھی وہی ہے بے شک. اور کامیابی دینے والا بھی وہی ہے. تو وہ فرماتے ہیں نا، ایک حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ جبرائیل امین کو بتا دیتے کہ فلانے بندے سے میں خوش ہو گیا. مفہوم اس طرح ہے. ہاں جی. پھر وہ آسمان کے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، پھر آسمان والے زمین والوں کو کہہ دیتے ہیں، زمین والے لوگوں کے کانوں میں اور دلوں میں اس بات کو پہنچا دیتے ہیں. تو بس اللہ نے بہرحال ہم الحمدللہ کہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں، کیونکہ یہ سینیٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ شہرام کے ساتھ اس کی ابھی بھی میری کمپیریزن اس نے کر لی، چلو ٹھیک ہے اس کو تو چھوڑ دیتے، لیکن وہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے، ٹھیک ہے نا. شہرام میں تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، تو جب خود اپنے آپ کو مٹی بناؤ گے اللہ آپ کو سونا بنائے گا. اچھا بالکل صحیح. اچھا لیکن سر یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے، گورے جیسے آپ نے کہا کاروبار سارا آپ دیکھتے ہیں. جی ہاں. کہ آپ مٹی کو سونا بھی بناتے ہیں. آپ مطلب یہ ساری امپائر کو بڑی خوبصورتی سے رن کرتے ہیں. بہت بڑے بزنس الحمدللہ کوئی بزنس کی سمجھ رکھنے والے، پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں اس طرح سے ہینڈل کر سکتے جس طرح سے آپ. تو یہ اسکل کیسے آپ میں اور کہاں سے؟ یہ دراصل میں ایسا ہوا کہ ہمارے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے، میں نے ابھی میٹرک کا ایگزام بھی نہیں دیا تھا. یہ تو پھر چلے گئے قطر. کزن وہ جو تھا تو وہ تو لاڈلا تھا اور 4 بہنوں، تو یہ تو اس نے وہ کر لی کہ کیا نام ہے، کاروبار اس نے سنبھالیا. تو پھر 2 سال بعد جب میں گروپ سے ہم چھوٹو کانوینٹ سے ادھر سے اور یو پی ایس سے بڑے ہو کے 5-6 بندوں کا گروپ تھا، تو اس نے کہا تم تو پڑھو گے نہیں، آؤ گے کام کرو گے. میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے اپنا حصہ دے دو، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. بہرحال اس نے ہماری ساتھ بڑی وہ لینینسی کی اور مجھے بس وہ لاڈ پیار کیا. بس میں نے جب پھر اس کے بعد شادی کر لی، تو جب شادی کر لی اور میں نے ہاتھ اس طرح کر لیا اپنے مینیجر کو، تو میں نے کہا نہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو پھر میں نے اس کو کہا میں بھی کام کرتا ہوں. تو بس پھر لگا رہا، دن رات کرتا رہا. ٹھیک ہے. ساتھ میں اللہ کی مدد بھی مانگتا رہا اور کاروبار. اور ایک یہ بھی شفٹ ہے کہ باقی سب لوگ بھی مذہبی ہیں، پورا خاندان جو ہے وہ ایک مذہبی رجحان رکھتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ سے اس کو پوری طرح سے جسے کہتے ہیں نا اڈاپٹ کیے ہوئے. سو یہ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ بھی مطلب دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چل سکتے تھے. نہیں، دین اور دنیا دیکھیں، اب دین تو تب آپ میں آئے گی جب آپ دنیا میں چلو گے. دنیا کو جب آپ بناؤ گے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے رحم ہو، یہ ہو وہ، تو پھر اسی چیز کو کنٹینیو. ہمارے ساتھ ہمارے والد صاحب لوگوں نے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. محنت اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سنس میں ابھی بیٹا میرا میں ہاسٹل میں وہ بھرتی کر رہا تھا، تو بیوی مجھے کہتی کہ یہ تو چھوٹا ہے اور یہ اور وہ. میں نے کہا جس زمانے میں اسکول نہیں جانتے تھے ان زمانے میں ہمارے والدین نے ہمیں بورڈنگ میں کیا تھا، ہمیں بھی وہ وہاں نیکر پہننا ہمیں نہیں آتا تھا، تو اس زمانے میں ہم نے باہر زندگی گزاری ہے، تو یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو اسی طرح ہوتے ہوتے یہ سارا نظام اللہ نے. آپ کو لگتا ہے کہ شہرام صاحب آگے جو جنریشن ہے وہ اس جنریشن کی اسٹرینتھ اور ان کی وہ جو ہے وہ ریزیلینس وہ کیری فارورڈ کر رہی ہے؟ Can I answer? جی پلیز. ویسے سوال تو مجھ سے کیا ہے لیکن I've got a better answer for this. I don't see a second line after me. Oh? Yes, it's true. It is right there? No. But he's not accepted. I mean, I have to sweat out with the truth. I'm sitting in front of the camera. I never lied and I would not lie. تو یہ ہے کہ میں جیسے چاہتا ہوں اس طریقے سے یہ کرتا نہیں ہے. اور جب نہیں کرتا ہے تو پھر مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ایک مطلب ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا ایم پی ایس صاحب نے کہ والد صاحب تھے سیاست میں، میرے بڑے بھائی جو تھے فوت ہو گئے، ان کو وہ کہتے تھے کہ بجلی کا بل میں نہیں دوں گا، ٹیلی فون کا بل میں نہیں دوں گا. یہ پاکستان میرے چچا اور میں نے قائد اعظم کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میں میٹرک میں تھا کہ میں قائد اعظم صاحب کے
اس پہ جلسوں میں جاتا تھا اور وہ اس وقت نعت پڑھتا تھا اس جلسوں میں. اچھا تو اس نے کہا کہ یہ سارا لوگ گاتے ہیں تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی اس کو گاؤں. اچھا سر, بزنس واز گوئنگ ویل, جی تو سیاست میں آنے کا جو فیصلہ ہے فل ٹائم, کہ آپ نے ایم پی اے بھی, ایم این اے بھی, سینٹ بھی, آپ نے تینوں جو ہیں ان میں آنا ہے, اس ڈیسیجن کے بارے میں بتائیے گا. یہ ایسا ہوا کہ دراصل پری پلان تو نہیں تھا, ایکسیڈنٹلی ہوا, اور ہم نہیں چاہتے تھے کیونکہ سیاست, ہم سچی بات یہ کہ آپ کے سامنے آپ اتنی ایکسپیرینس ہے, پھر کیمریز لگے ہوئے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ سارا اب مجھے, وہ اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن اس میں اچھے اور برے کی پہچان ذرا مشکل زیادہ ہے لیڈرشپ میں, یا پھر جو اوپر ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز یہ بنتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے, میں اکثر خان صاحب کو کہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کو, میں نے کہا جی یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں ہم نہیں ہیں, ہم ڈیووٹڈ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں, اور ہم نے کبھی کسی کے ساتھ وی ہیو ناٹ اسٹیپڈ اینی بڈی ان دا بیک. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی پارٹی تھی ہماری ایک چھوٹی سی, اس میں 5 ایم پی ایز ہم نے بنائے تھے, اللہ نے بنائے تھے, ایک ایم این اے بنایا تھا, وہ ہم نے پی ٹی آئی میں مرج کیا. اور اس کے بعد ہم نے, بلکہ ابھی میں سینٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا, اب یہ کیا حالات جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ہم تو بس ابھی پی ٹی آئی میں ہیں, اور پی ٹی آئی کا, اور آپ یقین کریں کہ ہم نے سیکنڈ تھاٹ کسی کو کہاں جانے کا, ادھر کہتے کیا ادھر کیا پروگرام ہے. میں نے کہا ہیں جہاں ہیں, اینکر لگایا ہوا, بورڈ پرماننٹ کھڑا کیا ہوا ہے. اچھا, وی آر ناٹ ایبل ٹو, لائک وی کانٹ گو اینی ویئر. اوکے, انشاءاللہ. تو یہ اچھا, واٹ ڈو یو, آپ کی کیا توقعات ہیں شہرام صاحب سے, کیونکہ یہ تو کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ مشرف صاحب کے بہت نزدیک تھے, پھر عمران خان صاحب کے بڑے نزدیک ہیں, بڑے لاڈلے ہیں, پسند کیے جاتے ہیں, وہ تو سی ایم تک بنانا چاہتے تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند ہے. دیٹ از ہز ہانیسٹی, دیٹ از ہز ہارڈ ورک. اس پہ میں اس کو وہ نہیں دیتا ہوں, اس پہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ شکر ہے, کیونکہ اس پیسوں کے ریل پیل میں اگر اپنے آپ کو کوئی وہ کرے, دل مضبوط کر کے کہ, تو ہی از گاٹ اے پلس. ہماری خاندانی وہ بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی رحم ہے اس کے اوپر کہ اس طرف نہیں دیکھتے, اور کام کرتے ہیں, میرٹ پہ کرتے ہیں, اور اتنا سخت میرٹ پہ کرتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ میرٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ کلاس 4 کے لیے بھی میرٹ وہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کلاس 4 میں تو میرٹ نہیں ہوتے یار, وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میٹر ریڈنگ میں کیا ہوتے ہیں, تو ہی گوز بائی دا لائن. تو وہ, تو پھر آپ کیوں, پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں میں خوش ہوں لیکن کام سے خوش ہوں, لیکن یہ کہ اتنی وہ نہیں کرتا ہوں یہ بگڑ نہ جائے, یا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہو جائے. یعنی آپ شیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ابھی. ہاں جی بالکل. تو وہ جب اس کا مطلب ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ابھی تک چلتی ہوگی؟ بالکل چلتی ہے. اچھا 24/6. اچھا 24. بٹ رادر آئی شوڈ سے 26/7 کہ 2 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں 24 گھنٹے نہیں 26 گھنٹے. تو وہ پھر کوئی چیلنج کرنے کبھی آگے سے, بس کبھی کبھی اب یہ کہ یہ تو اپنی عادتیں بدلتا نہیں ہے, اور مجھے پھر فٹ بیک کرنا پڑتا ہے, اور میں اب ٹو کمپرومائز. اس میں برج بن جاتا ہوں, اس کو کول ڈاؤن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کبھی آپ نے شکوہ کیا ہو کہ میرے پہ ساری کاروبار کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے رسپانسبلٹی اٹھاتے؟ ہاں وہ اس میں یہ ایک کمزوری ہے. کبھی کبھی میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ جب کوئی پتا بھی وہاں سے گر جاتا ہے تو کہتا ہے کدھر ہے محمد علی, کے اس کے کندھے پہ ڈال دو. میں نے کہا کیا بنایا ہے مجھ سے, لیکن پھر بھی آخر میں خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو اب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ دوسرا وہ کہتا ہے کہ کاروبار کا. تو میں نے کہا یار بس اب تو میری عمر اس طرح ہو گئی ہے کہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے میں مر بھی جاؤں لیکن مجھ سے کچھ ہوگا نہیں, تو کرو گے تم. تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو ان کو تو لک آفٹر کر رہے ہیں آپ سب کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ایم این اے صاحب ماشاء اللہ سے, وہ میں نے پوچھا تھا شہرام صاحب سے کہ مطلب چچا جو ہیں یہ طے ہے کہ انہوں نے ایم این اے اور آپ نے ایم پی اے اس میں رہنا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا ڈیسیجن کہ آپ لوگ اپنی جو ہے فیملی کے اندر رسپیکٹ کو بڑا مینٹین کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ آئی گو بیک کہ ساری ذمہ داری اور سارے فیصلے میرے, مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں,
फैमिली ने इसको जो है ना बड़ा बनाया। क्योंकि मैं तो बड़ा, वो सारा कुछ इसके सिर पे है, फैसले ये करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी, सियासी फैसले सारे शहराम साहब करते सियासी हैं बिल्कुल, या सेनेटर साहब करते सेनेटर हैं? साहब, सेनेटर साहब करते हैं। सेनेटर साहब मैंने शहराम का नहीं कहा, शहराम का फैसला, मेरा फैसला, इनका फैसला, सारा। ठीक। इसमें ये है कि जैसे इन्होंने भी बता दिया कि ये हमारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेफाक का भी मामला है और लोगों के साथ भी इत्तेफाक का मामला है कि सियासत की उनसर हमारे रगों में, हमारे खून में पाकिस्तान के बनने के साथ ही है। यहाँ हमें जो हमारे राइवल्स हैं, जो गफ्फार खान बाबा की पार्टी थी, तो उनसे हमारा ये टक्कर जो है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान के बनने के वक्त से शुरू हो गया है। अच्छा, तो हम ये कह दें कि हमारा खानदान और हमारे साथ को जो यहाँ हमारे के दोस्त अहबाब हैं, वो हम प्रो पाकिस्तानी थे और हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना साथी थे। ठीक है। और ये जंग हमने उस वक्त से लड़ी शुरू कर दी है उनके साथ सियासी मैदान में। ठीक है। दूसरी नहीं, सियासी मैदान में। तो कहने का मतलब ये था कि उसी में मेरे चचा जो है ना फर्स्ट जब ADBD सिस्टम यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हुआ, तो वो हमारी यूनियन काउंसिल के भी 2 बार चेयरमैन मुंतखब हुए और तहसील काउंसिल के भी, वो उस वक्त तहसील काउंसिल हुआ करती, उसके भी चेयरमैन थे। ठीक है। तो ये कि वो एक चीज़ जो है ना हमारे उसमें थी। फिर जैसे सेनेटर साहब ने बताया कि फिर बड़ी भाई ने जो है ना उनके जब कभी रिजेंटमेंट नहीं हुई कि जैसे आपने कहा आप उम्र में बड़े हैं, वो छोटे हैं, लेकिन ये फैमिली को लीड करना जो है वो आपने अपनी मर्जी से उनके हाथ में दिया हुआ है? बिल्कुल, मैं तो बाहर था। अच्छा। हमने ये होता है कि जब भाई का इंतकाल हुआ तो हमारा एक दस्तूर है कि पगड़ी बांधते हैं, जो है हाँ। वो पगड़ी जो है ना इनके सर पे, तो पगड़ी इनके सर पे बांधी। ठीक है। ठीक। दोस्तों ने अहबाब वो जमा हो गए थे और उसके बाद फैसले जितने भी होते खानदानी सियासी तो यही करते हैं। और उस वक्त से ये सिलसिला इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शहराम की जो है ना माशाल्लाह इस जब निजामत की बात आई तो उसी वक्त जो है ना चंद महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के जो है ना मास्टर करके वापस आए थे और इसका रुझान था कि मैंने बिजनेस करना है, क्योंकि इनके हाथ भी बिठाने थे। मगर बहरहाल हमने इनको मजबूर कर दिया, कोई दूसरा बंदा नहीं था खानदान में कि हम उसको निजामत के लिए आगे कर दें। ये मेरे पाँव भी पड़ा था क्या कल मुझे शो। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा डिसीजन था। अच्छा। मैंने आपको उधर भी बता दिया कि उस वक्त सदर को, उस वक्त वजीर आजम को सवाबी में लाना और ये इतने डेवलपमेंट अगर शुरू हो गए ये शराब की वजह से। मैंने कहा जो गैस का मैं सेनेटर साहब और मैं कर रही, इसकी शुरुआत शराब ने की। इस इत्तेफाक की माशाल्लाह जो आप भाइयों के दरमियान है, इसकी क्या सीक्रेट है, इसका क्या राज है कि आप लोगों ने दीवारें नहीं खड़ी कर ली, आप लोगों ने अपने अपने कारोबार अलग नहीं कर लिए, लड़ाई झगड़े नहीं शुरू हो गए, ये मेरा, ये हमारा, ये तुम्हारा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर ये देख के कह दूं छोटी से अल्फाज में कि हमें विरासत में मिला है ये इत्तेफाक। अच्छा। मेरे वालिद और मेरे चचा की, उन्होंने आखिरी दम तक किसी भी जायदाद पे या किसी माली उस पे जो, अच्छा मेरे चचा साहब जो है ना मेरे वालिद और उनके जो है ना भाइयों का नहीं, बेटे और बाप का जो है ना वो था। अच्छा। और इत्तेफाक से हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह का करम, माएँ 2 बहनी थी, बाप 2 भाई थे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के तो खानदान बीवियां अलग अलग थी, तो कभी ये हुआ हो कि उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा? ना, अच्छा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये इंसाफ जो है कि तकसीम बराबर, ये आप मोहम्मद अली साहब, आप MPA देखते हैं, सेनेटर साहब, ये भी सेनेटर साहब, हर चीज क्रेडिट भी उसको जाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मुझे चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे इवन द किंग हैज, बादशाहों की भी पुअर गरीब वो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अंग्रेज जैसे कहते हैं, तो हमारी भी में हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड। मैं अल्लाह ताला की तरफ से, मैं अपने दोस्तों की तरफ, अपने लोगों की तरफ, मुझे कुदरती मुझे ये हो जाता है कि यार ये बंदा तकलीफ में है, इसको कुछ परेशानी है, तो फिर उसको मैं साइड पे करता हूँ और फिर उसके साथ अपना लेन देन करता हूँ। तो ये मतलब है कि एक वो में है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो हो जाती है। और चले ये शहराम साहब या सेकंड जनरेशन तो ब्लेस्ड हैं, आपकी ट्रेनिंग भी आपके वालिद ने आपको मौका मिला? I stayed very little with my father because early उसमें वालिद साहब की डेथ हो गई थी। चचा फिर मेरे जो थे तो वो उनसे बड़े थे, बल्कि उम्र में इतने उनका ज़्यादा फ़र्क था,
اور تو آپ نے یہ سب کیا یہ سیکھی ہوئی چیز ہے یہ آپ کی یہ اندر؟ مجھے انہیریٹڈ مجھے اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے کہ میں دیکھیں آپ اپنے آپ کو نیچے کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کرے گا. اینڈ اگر میں نے ایک یہ کہ مجھے کوئی کہتے کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا کہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کرے گا. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مٹی اپنے آپ کو کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو سونا کرے گا. اگر آپ سونا ہو تو کہتے ہو کہ میں سونا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مٹی کر دے گا. تو بس یہ کہ یہ ثوابی کے بہت سیدھے سادے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں اور پیار دینے والے لوگ ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنے پروگرامز ہیں اور اتنے دعوتیں ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ روزانہ ہم 1 2 3 انہوں نے کل بھی 4 5 جلسے اور وہ کیے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سسٹم سر ہے, اٹس آل سیٹلڈ ان دی ہیونز, نتھنگ ہیپنز ہیئر. تو ہمارے یہ اسٹرانگ بلیو ہے اور اسی طریقے سے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. بالکل صحیح. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ پوری طرح فیملی سے مل کر, آپ کا اتفاق دیکھ کے, بیکاز سیاست تو ایک جسے کہنا چاہیے آؤٹ لک ہے, اس کے پیچھے جو ایک خاندانی نظام ہے, اس کے پیچھے جو ایک پورا مضبوط آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے, یہ بہت آئیڈیل ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے. اینڈ دیٹ انڈیکیٹس کہ ایک مضبوط خاندان ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے, بھلے وہ کاروبار ہو یا وہ سیاست ہو. جی بالکل. اور آپ اس کے پائنیئر ہیں, آپ کو سینیٹر صاحب کریڈٹ جاتا ہے. بس کام تو مشکل ہے, لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کاش میری جگہ پہ دوسرا بڑا یہ بڑا ہوتا یا اور کوئی بڑا ہوتا یا یہ ہوتے یہاں پہ ہوتے ہیں وہاں باہر نہیں ہوتے تو بوجھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خدمت خلق کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے, مجھے مطلب ہے سکون ہوتا ہے. مجھے میں کسی کے ساتھ جو خدمت کروں یا کسی کے ساتھ بانٹ دو کروں یا اسپتال میں کروں یا جو بھی کروں تو مجھے اس سے ایک سکون ایک تسلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے شہرام صاحب, لیگیسی ول گو آن آگے بچوں میں, آپ یہ ہمارے بلڈ میں اسی طرح انشاءاللہ ہوگا. اور ہماری کوششیں ہمارے سارے, میں نے آپ کو بتایا ہمارے جتنے بھی میرے کزنز ہیں اس میں ہارڈ ٹو ٹیل کہ ان میں کس کا بیٹا کون ہے, کیونکہ جب سینیٹر صاحب انٹروڈکشن کراتے ہیں تو یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ میرا چھوٹا ہے, اس سے تو ایم این اے صاحب بھی, محمد علی انکل بھی, اور یہ سارے اب بابا. لیکن مجھے تو بڑا زیادہ تر میرے اس میں زیادہ کردار محمد علی انکل کا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے آپ کی زیادہ ابھی تک بھی میں بابا کے پاس کم جاتا ہوں بلکہ جاتے ہی نہیں اور میرا زیادہ رابطہ اور دل کا راز ان کے پاس ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ ایوری ون از جسٹ ٹو. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ کھانے کا ٹائم, کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. ونڈرفل ٹریٹ. سو میرا خیال ہے اور اس کے بعد ایم پی ایس صاحب کے حلقے میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی سنا ہے بڑا اس کو آپ کو دکھوائیں گے. انہوں نے So, ویسے منسٹر میں تھا اور زیادہ کام مجھ سے, ہم جس کے پاس بھی جاتے تھے کہ نہیں تم چھوٹے ہو 1 روپے زیادہ ملے گا, لیکن انکل کو تو چیف منسٹر بھی, خٹک صاحب بھی, ابھی بھی وہ منسٹر سارے بڑوں نے کیے. انشاءاللہ کھانا سرو ہو گیا. ہاسپٹل آپ لوگوں نے بنوایا ہے؟ جی بالکل, یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. یہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ تھا, ابھی یہ رورل ہیلتھ سینٹر ہو گیا ہے. اچھا. اور تقریباً کوئی کاسٹ تو یہ بھی بتا دیں گے 14-15 کروڑ روپے کی کاسٹ ہوگی. ویسے منسٹر میں تھا لیکن حلقہ ان کا تھا, اور کہ پہلے مجھے بنا کے دو پھر اپنے لیے لے کے جاؤ گے, ضرورت مجھے ہے. اچھا, تو ایم پی ایس صاحب ماشاءاللہ سے یہ جو کریڈٹ ہے یہ بہت بڑا کہ آپ نے اس علاقے میں, ہم نے علاقہ بھی دیکھا ہے, یہاں پہ تو لوگوں کے پاس دور دور تک میرا خیال ہے ہسپتال کی نئی سہولت ہوگی جو آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ کو کنورٹ کر کے دے دی ہے. انفیکٹ یہ تو جب ہیلتھ منسٹر تھا تو میں نے کہا میں بڑا ہوں, سب سے پہلے میرے کام کر دو, تو اس کے ابھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں, الحمدللہ میرے سارے کمپلیٹ ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ. ایس ڈی او صاحب چلے بریف کر. سر اس میں کورٹ ایریا, مین ہاسپٹل بلڈنگ, گراؤنڈ فرسٹ فلور, 26,000 سے 540 ایس ایف ٹی کورٹ ایریا. سر تو یہ کب سے فنکشنل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ڈیز. سوری فیو ڈیز, ہاں کنسٹرکشن فیو ڈیز, وہ ختم ہو جائے گا. پھر ابھی کی اسٹاف آ جائے گی, 5% جو ریمیننگ ہے نا بس یہی کی کم ہے. ٹھیک ہے
دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن اینڈ ایفرٹ. میرا خیال ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے کہ صحت کی یہ آپ کے گرد گرد جتنے کھڑے ہیں نا یہ ان کی مہربانیاں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کے لیے ایسے بندے چنے کہ ان کی مدد سے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں بنا دی. ورنہ یہ جو جس علاقے سے میں ان کی یہ بنا ہوں اٹ واز روئنس. کوئی چیز ہی نہیں تھی, روڈ نہیں تھے, اسپتال نہیں تھے, اسکولیں نہیں تھے. اب الحمدللہ دیکھیں نا ڈاگئی ادھر تو ہو گیا, یروشین میں اس سے بڑا اسپتال بن گیا. وہ زبردست سڑک چینا میں وہ آپ دیکھ لیں تو حیران ہو جائے گی. پھر یہ ڈاگی سیکنڈری اسکول ہے. پھر ادینہ چھوٹا لاہور یہ جو مین روڈ جہاں سے ہم آئے ہیں وہ 1 ارب اور 10 کروڑ روپے پہ وہی بنائی ہے. کلومیٹر ادینہ اور چھوٹا لاہور یہ انٹرچینج بھی وہ بھی تقریباً. اور یہ سوابی سے آگے لے کر مردان تک یہ ڈبل روڈ جو تھا تو پرویز خٹک چیف منسٹر تھا. ان کی کسی کی بھی نہیں مانی اور وہ اسپیچ کر رہا تھا, میں نے اس طرح کر لیا. کہتا یار زورور میں نے کر لیا. اس ہاسپٹل میں کیا کیا کچھ ہوگا؟ اس میں 8 ڈاکٹرز ہوں گے اس میں انشاءاللہ. اس میں گائنی ہوگا, اس میں میڈیکل آفیسرز ہوں گے, اس میں نرسنگ کا سٹاف پورا ہوگا, اور اس میں پیڈز بھی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. بیسک جو ہے ساری ہیلتھ بیسیکلی آپ بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر میں فرق کہ اس میں تو صبح 8 سے 2 بجے تک بس ہاسپٹل ہو کے بند ہو جاتا ہے. یہ تو 24/7 سروسز پرووائڈ کرے گا. ان پیشنٹ ہو سکتا ہے, مطلب آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو بیسک وہ ہو جائے گا. اگر پھر اسپیشلٹی کے لیے ضرورت ہوگی کالو خان جا سکتے ہیں, گجو خان میڈیکل کالج ہے ادھر آپ جا سکتے ہیں. اچھا, ہر جگہ جو آپ نے کنسٹرکشن کی ہے بہت خوبصورت کی. اس کے جو سٹینڈرڈز اور اس کی کوالٹی ہے از نان لیس دین جو کہ ہم کیپٹل میں دیکھتے ہیں. قبر سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس دنیا میں حساب کتاب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر کھول ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا, جس کے حق حلال میں بھی حساب کتاب دو اور حرام میں بھی دو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا گیون یو مچ آن یور پلیٹ, لیکن آپ نے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ کہ الحمدللہ ہم ان کی امانت, ان کے پیسے لا کے ہم چوکیدار ہیں ان کے. ہم بیسیکلی ان کے ممبرز نہیں ہیں, وی آر دی واچ کیپرز ان کی مال کی حفاظت کے لیے. اس کا یہ ڈیزائن ہے, یہ جو ہیلتھ میں آیا تو ہم نے اس کا رورل ہیلتھ سینٹر کا ہم نے پورے ڈیزائن چینج کیا. ہم نے ماڈرن اس کو جو ہیلتھ ایکسپرٹ سے بیٹھ کے ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, کس قسم کا ہاسپٹل آپ کو, کون سے فلور پہ آپ کو کیا لیبز آپ کو کہاں چاہیے, آپریشن تھیٹر کہاں چاہیے, آپ کو وارڈ کہاں چاہیے, آپ کو لیبس کہاں, اور باقی چیزیں. تو پراپر میٹنگز اور ڈسکشن کے بعد اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ریمپ بنایا ہوا ہے آپ نے this is اتنا what I بڑا. was- میں نے کہا when he's finished I'll tell you کہ یہ ریمپ جو ہے میرے خیال میں پشاور کے اسپتال کے علاوہ میں نے کہیں اور مطلب ہے کہ پروونشل ہیڈ کوارٹر میں ابھی ملے گا. جی میں نے دیکھا تو یہ گاؤں میں ریمپ کے آپ ویل چیئر خدا نخواستہ ضرورت پڑتی یا اسٹریچر کو اس کی, تو یہ میں نے دیکھا تو آئی واز شاکڈ مائی سیلف. پلس جی آپ کو نیچرل لائٹ دیکھیں گے, بجلی کا ایشو, ہر چیز آپ کی وینٹیلیشن دیکھ لیں, ہر چیز کا اس میں خیال رکھا گیا ہے. اور کنٹینیوسلی خود میں میٹنگ کرتا تھا تاکہ ہم ایک ماڈرن اور بہتر ہاسپٹل فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. یہ چونکہ ایم پی اے صاحب کا حلقہ ہے اور ایم این اے صاحب کا ان کے نیچے جو کنسٹیچوئنسی آتی ہے تو وہ ایگزیکٹلی ان کے کنسٹیچوئنسی کا مڈل ہے. یہ ہم یہاں پہ آئیں, یہ جو آپ ابھی دکھائیں گے آپ کو, یہ ادھر گڑ جو بنتا ہے براؤن شوگر, تو وہ مطلب ہے وہ دیسی طریقے سے, وہ شوگر مل تو نہیں ہے کہ برننگ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اس لحاظ سے نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ابھی آپ کو گڑ بنانے کا میکینزم بتائیں گے. اور یہ گڑ آپ کا مشہور بھی ہے خاصا. الحمدللہ بالکل مشہور ہے. اور یہ لوگ نمک کھلاتے ہیں, سینیٹر صاحب جو ہے میٹھا کھلاتے ہیں. بالکل الحمدللہ. اور اس میں یہ کہ یہ جس یہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو میں یہ دعوے سے, کیونکہ اس کیمرے کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے, اگر میں جھوٹ بولوں تو کل میرے پیچھے کوئی آ جائے گا, یو کین کوسچن می. یہاں کا گڑ جو ہے یہ پورے سوابی میں, پورے مردان میں, پورے اس میں اس زمین کا گڑ, یہ علاقہ جو ہے اس کا گڑ جو ہے تقریباً
काफ़ी महंगा बाकी गुड़ों से बिकते हैं, क्योंकि इसमें अपनी एक कुदरती वो है मिठास है। और ये जो आप वो देख रहे हैं पीछे जरा कैमरा अगर वो करें, वो शुगर केन्स जो कड़ी हुए हैं, तो ये जो है तो इसका फसल भी अच्छा होता है और ये बड़ा फर्टाइल के लैंड है। तो इसकी गुड़ जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ी सी मैंने आपको बताया भी है कि वो भी खुलूस भी है। में हमारा ये सवाबी का केश क्रॉप जो है ये टोबैको है। अरबों रुपए से इन ज़मींदारों को अल्लाह पाक इससे रिज़्क दे देता है, तो जब ये फसल हो जाती है तो फिर इन बेचारियों की बेटे और बेटियों की शादियां इससे कराते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सारी दुनिया में हर जगह में हर चीज़ की रेट बढ़ गए, टोबैको के रेट नहीं बढ़े। अभी लास्ट मैंने कौमी असम्बली की स्पीकर साहब से बात की थी, तो उन्होंने एक मीटिंग मंगवा ली। इन बेचारों की ये जब ये उग जाता है, ये खून पसीना इनका एक होता है, उसके बाद इनकी शादियां बेटों और बच्चियों की होती है। मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन मिनिस्टर से पहले मैं एक MPA हूँ। मुझे कुछ लोगों ने मुंतखब किया है, या MPA साहब को या MNA साहब को, और वो ये लोग हैं। आप इनकी ये लिविंग वो देख लें ना सारी, कि आपको अंदाज़ा हो जाता है इनका सारा काम, रहन सहन, इनकी पूरे साल का खर्चा ज़मींदारी पे उगता है, या गुड़ उगाते हैं या सब्ज़ी उगाते हैं। यहाँ पे कैश क्रॉप है टोबैको का। कहने का मतलब ये है कि टोबैको, अगर हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो टोबैको की भी प्राइस बढ़नी चाहिए। तो ऑब्वियसली कंपनीज वो उसको मनूवर करती हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट के लेवल पे या डिपार्टमेंट के लेवल पे, FBR के लेवल पे। तो अभी हमने रिसेंटली लास्ट में भी असद कैसर साहब से, क्योंकि हमारा एक ही इलाका है, एक ही भाई हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उसमें MNA साहब, MPA साहब, मैं ख़ुद भी गए थे, बाकी हमारे MNAs MPAs जो मर्दान और बुनेर के, और हमने और रिसर्च भी हुआ था कि मिनिमम कॉस्ट प्राइस पर KG टोबैको की होनी चाहिए 260 रुपये। और अभी जो रिसेंटली अभी सेट हुई है वो एक 225, 240, फिर कैबिनेट में डिस्कशन हुई, बड़ी डिबेट के बाद वो 245 भी हुई। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि टोबैको की मिनिमम प्राइस जो है वो कम से कम इन हालात में, और ये जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है, आपकी जो लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी ये जो आपके खाद देते हैं फसलों को उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र, बाकी तो सारी कॉस्टिंग, मिनिमम कॉस्ट जो है 260 होनी चाहिए। और अभी मैंने स्पीकर साहब से पिछले दिन में हमने कहा है कि इसका फ़ायदा जो है जिस तरह उन कंपनीज़ को फ़ायदा है, इसी तरीके से ग्रोवर्स, क्योंकि हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं सबसे पहले ग्रोवर्स के, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमें वोट के दे के ऊपर भेजा है। और दूसरी बात ये कि इसमें हुकूमत को कोई नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा है। अगर हुकूमत को तो फ़ायदा है अगर ज़मींदार अच्छे होते हैं। हम और हमारी ज़मींदार इस फसल से अरबों रुपए, 100 अरब के करीब कमोबेश हम उसको जो है ना फेडरल एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस में जो है ना फेडरल गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी जो है ना यहाँ की जो है ना रोजगार की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी कबाहत जो है, जो आज से पिछले तो दिस थर्ड टाइम 15-20 साल से हम मिल के जो एक आवाज़ वहाँ उठा रहे हैं कि भाई इसको जो है ना क्राफ्ट का, ज़राअत का जो है ना उसकी वो स्टेटस दे दें। बिल्कुल। टोबैको को उन्होंने वो स्टेटस नहीं दिया है, वो प्रोटेक्शन कपास को है, वहाँ पंजाब के दूसरे फसलों को है, मगर मेरी ज़मींदार को अगर वो उन पे आफत आ जाए, ये बड़ा जो है ना सेंसिटिव मसला वही है, बिल्कुल, तो ठीक है। उनको कोई जो है ना इंश्योरेंस से या गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल की सही। तरफ से कोई उनको प्रोटेक्शन, और इसे एक्सपोर्ट भी तो किया जा सकता है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि एशिया में और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा सस्ता टोबैको जो है वो यहाँ वो का, पाकिस्तान का है, ठीक है। जबकि इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सपोर्ट। मेरा ख्याल है गुड़ की तैयारी का प्रोसेस जो है आ जाए, वो- आ जाए। ड्राई फ्रूट उसके ऊपर डालते और फिर इसको वो करते हैं। वाकई बहुत मजेदार गुड़ है, और इसमें कोई रंग काट नहीं है, नहीं, कोई नहीं, chemical इसमें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी इसकी यही ये है। हम अपने लिए बनाते हैं, सिर्फ मतलब
आगे भी लेकिन हम ऐसे ही रखते हैं। मैंने आपको इसका कहा ना कलर अच्छा है ना, कि इसका मुझे रंग उसने भी कहा, क्या नाम है, एतजाज हसन चौधरी साहब ने, कि मैंने जिंदगी में ऐसे गुड़ नहीं खाया। सब हो गए। और ये कि अच्छा इसमें मैंने ये अपनी एडिशन की है, इसमें लोग बाकी नहीं डालते, मैं इसमें बटर भी डालता हूँ। अच्छा, वो जो है जो आपको देंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा, हाँ जी।